السلام علیکم۔ عمیرہ احمد کا ناول آؤ ہم پہلا قدم دھرتے ہیں۔ دونوں خاموش بیٹھے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد رابعہ نہا کر باہر نکل آئی تھیں اور معیز اٹھ کر کمرے سے آ گیا۔ پھر ان دونوں کی اکثر ملاقات ہونے لگی تھی۔ معیز خلاف عادت اتوار کو گھر پر رہنے لگا تھا۔ لاشعوری طور پر اسے عائشہ کا انتظار رہتا تھا، اور جس دن عائشہ نہ آتی اسے ایک نامعلوم سی بے چینی رہتی۔ دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ گفتگو بھی ہونے لگی تھی۔ پھر گفتگو کا یہ سلسلہ اتنا بڑھا کہ وہ دونوں پارک میں بھی ملنے لگے۔ عائشہ شام کے وقت گھر کے قریب پارک میں وقت گزارنے جایا کرتی تھی، اور معیز بھی وہیں جاگنگ کے لیے جایا کرتا تھا، لیکن اب وہ پارک میں عائشہ کے ساتھ واک کیا کرتا تھا۔ وہ بہت اچھا سامع تھا۔ شروع میں وہ صرف عائشہ کی باتیں سنتا رہتا تھا۔ اسے تب یہ احساس ہوا تھا کہ وہ اتنی خاموش طبع نہیں ہے جتنی وہ اسے تب تک نظر آئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی بولنے لگا تھا۔ بہت سی باتیں جو اس نے آج تک کسی سے نہیں کی تھی وہ اس سے کرنے لگا تھا۔ پاپا سب کچھ تھے میرے لیے، دوست، ساتھی، باپ، سب کچھ۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں 16 سال کی تھی۔ بہت دنوں تک تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ وہ زندہ نہیں ہے۔ جب یقین آیا تو میرے لیے دنیا ہی ختم ہو چکی تھی۔ اس دن بھی وہ پارک میں بیٹھے ہوئے تھی جب وہ اپنے والد کی بات کرنے لگی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اب میں دنیا میں کیسے رہوں گی۔ پاپا کے بغیر کچھ کرنا مجھے بہت ناممکن سا لگتا تھا۔ پھر ہر ایک نے جی بھر کے بلف کیا، ہمیں، ددیال والوں نے، ننیال والوں نے، ہر ایک نے۔ کسی نے کوئی لحاظ نہیں کیا۔ میں نہیں جانتی تھی پاپا کے نہ ہونے سے فرق پڑے گا۔ پاپا نے ہمیشہ سب کی مدد کی تھی، کبھی کسی کو دھوکہ دیا تھا نہ مایوس کیا تھا، مگر وہ سب احسان فراموش نکلے، سانپ کی طرح۔ دنیا میں کوئی کسی کا اس طرح بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا جیسے انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا۔ عائشہ کے لہجے میں بہت تلخی تھی۔ سب ایسا ہی کرتے ہیں، تمہارے رشتہ دار اس سے مستثنیٰ نہیں، یہ دنیا ہی ایسی ہے۔ معیز نے اس سے کہا، سب تو ایسا نہیں کرتے جس طرح انہوں نے کیا تھا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر مصر رہی۔ عائشہ، لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے اس طرح۔ عائشہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا آپ نے معاف کر دیا؟ آپ نے بھی تو بہت کچھ برداشت کیا ہے، ایسے ہی حالات سے گزرے ہیں آپ۔ میں نے کبھی کسی کو مجرم سمجھا ہی نہیں، ہر چیز کی تلافی اللہ نے کر دی تھی۔ پھر میں نے کسی سے نفرت کر کے کیا کرتا؟ میں نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، آپ بہت عجیب ہیں، اپنے گھر میں ان لوگوں کو آنے دیتے ہیں، اس طرح ہنسی خوشی ملتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں۔ کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ آپ ان سب لوگوں کو باری باری بتائیں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ انہیں آئینہ دکھائیں، ان کے ساتھ میل جول ختم کر دیں۔ وہ اس کی بات پر مسکرانے لگا تھا۔ نہیں، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا، ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ زندگی ہے، اس میں بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، اپنے ظرف کو بہت بڑا کرنا پڑتا ہے۔ میں ان جیسا بننا نہیں چاہتا، کسی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ وہ اب جھیل میں بوٹنگ کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اضطراب کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ وہ واقعی بہت عجیب تھا، بہت اعلیٰ ظرف تھا۔ آپ کے لیے یہ سب کہنا اور کرنا بہت آسان ہے، آپ نے میری جیسی زندگی نہیں گزاری۔ سیلز آفیسر کی جاب بھی کوئی جاب ہوتی ہے؟ ہر وقت مسکراہٹ، ہر وقت نرمی۔ جن لوگوں کو میرا دیکھنے کو دل نہیں چاہتا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینی پڑتی ہے۔ اب یہ سب اتنا ناقابل برداشت نہیں ہے جتنا پہلے تھا۔ اس جاب کی وجہ سے مجھے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ نفرت ہوئی تھی۔ مجھے ان کی خود غرضی کی وجہ سے گھر سے باہر نکل کر اس طرح کی جاب کرنا پڑی تھی۔ معیز نے اسے دیکھا۔ اب تو آپ کو کوئی مجبوری نہیں ہے، آپ کا بھائی گھر کو سپورٹ کر رہا ہے، پھر آپ یہ جاب چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتی ہیں۔ عائشہ نے اس کی بات پر نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا تھا۔ شاید آپ ان سہولیات کو چھوڑنا نہیں چاہتی جو اس جاب کی وجہ سے آپ کو حاصل ہیں۔ ہر جاب گاڑی، موبائل اور اتنی تنخواہ نہیں دیتی جتنی آپ کو ملتی ہے۔ وہ معیز کی بات پر ایک بار پھر خاموش رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ معیز کچھ دیر اس کی جواب کا منتظر رہا، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا، وہ بات کرتے کرتے چپ ہو جاتی اور پھر معیز کے لاکھ اصرار پر بھی کچھ نہ بولتی، بس گھر چلی جاتی۔ وہ حیرانی سے یہ سب دیکھتا رہ جاتا۔ آؤ عائشہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہی تھی، اس شام رابعہ نے اسے دیکھتے ہی کہا تھا۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کو کیوں انتظار تھا میرا؟ بس آج مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ ان کے جملے سے زیادہ ان کے انداز پر چونکی تھی۔ وہ بہت خوش، بہت پرجوش نظر آ رہی تھیں۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ کچھ الجھ گئی تھی۔
بتا دوں گی، تم پہلے چائے تو پیو۔ رابعہ نے ملازم کو چائے لاتے دیکھ کر کہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ملازم نے چائے بنا کر کپ اس کے ہاتھ میں دیا۔ رابعہ بھی چائے پینے میں مصروف ہو گئی۔ یہ بات اصولاً تو مجھے تم سے نہیں تمہارے گھر والوں سے کرنی چاہیے تھی۔ چائے کے چند گھونٹ لینے کے بعد رابعہ نے بات شروع کی تھی، لیکن معیز کا اصرار تھا کہ پہلے میں تم سے بات کروں۔ دراصل معیز تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ رابعہ کی بات پر دم بخود رہ گئی تھی۔ وہ تمہیں بہت پسند کرتا ہے، اور صرف وہ ہی نہیں بلکہ میں بھی۔ رابعہ کہہ رہی تھی، میں نے معیز کے لیے جس طرح کی لڑکی کا سوچا تھا تم بالکل ویسی ہی ہو، نیک، باکردار، نرم دل، سمجھدار، باادب۔ عائشہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ میں نے ہمیشہ خدا سے دعا کی تھی کہ وہ مجھے میری بہو میں یہ ساری خصوصیات ضرور دے، مگر اللہ نے مجھے میری دعا سے بڑھ کر نوازا ہے۔ تم میں تو اتنی خوبیاں ہیں عائشہ کہ میں گنوانا بھی چاہوں تو گنوا نہیں سکتی۔ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں جنہیں تمہاری جیسی اولاد ملتی ہے، اور میں چاہتی ہوں اس خوش نصیبی کا اپنا مقدر بھی بنا لوں۔ معیز نے مجھ سے کہا تھا کہ میں پہلے تمہاری رائے لوں، اس کے بعد رشتہ لے کر تمہارے گھر جاؤں۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ عائشہ کسی اور کو پسند نہیں کر سکتی، وہ ایسی لڑکی ہی نہیں ہے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ کبھی مجھ سے ذکر تو کرتی، مگر اس نے مجھ سے کہا کہ میں پھر بھی پہلے تم سے پوچھوں، اس کے بعد ہی بات آگے بڑھاؤں۔ وہ جیسے کسی سکتے کے عالم میں تھی۔ رابعہ کہتی جا رہی تھی، میرے بیٹے نے کبھی کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کا دل دکھایا ہے، ہر ایک پر احسان کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج اسے خدا نے انعام کے طور پر تمہارے جیسی لڑکی سے ملوایا ہے۔ اب تم بتاؤ عائشہ، تمہاری کیا رائے ہے؟ میں کب تمہارے گھر تمہاری امی سے بات کرنے آؤں؟ وہ اب عائشہ سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ رابعہ کے چہرے پر موجود اعتماد و فخر کی چمک نے اس کے پورے وجود کو تاریک کر دیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر کپ رکھ کر کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے کچھ وقت دیں، ابھی میں آپ کو اس سلسلے میں کوئی جواب نہیں دے سکتی۔ وہ پارک میں اپنی مخصوص بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ معیز نے اسے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ قدموں کی جھاپ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ معیز کو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایک جھٹکا لگا تھا۔ اسے قیافہ شناسی کا دعویٰ نہیں تھا، مگر وہ چہرہ شناس ضرور تھا۔ السلام علیکم، اس نے عائشہ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر ایک ٹک اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ معیز کو یوں لگا جیسے وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں تھی۔ اسے ہمیشہ اس کی آنکھیں بولتی ہوئی لگی تھیں، اور وہ آج پہلی بار وہ آنکھیں اسے گونگی لگی تھیں۔ کیا بات ہے، کوئی مسئلہ ہے عائشہ؟ وہ نرم لہجے میں کہتا ہوا اس سے کچھ فاصلے پر بینچ کے دوسرے سرے بیٹھ گیا۔ اس نے معیز کو دیکھنا بند کر دیا تھا اور دور جاگنگ ٹریک پر بھاگتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ بتانا ہے اپنے بارے میں، کچھ ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے۔ وہ ساری سامنے نظریں جمائے آہستہ سے بولی۔ کیا یہ بہت ضروری ہے؟ معیز نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ اس بار معیز کو اس کی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ اب بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اور آنٹی مجھے جو سمجھ رہے ہیں میں وہ نہیں ہوں۔ وہ اس کی بات پر چونکا نہیں تھا، بس سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتی۔ آپ نے زندگی میں بہت محنت کی ہے، بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اب آپ اس کے مستحق نہیں ہیں کہ میرے جیسی لڑکی آپ کی زندگی میں شامل ہو۔ میں اتنی پاکیزہ، مقدس اور نیک نہیں ہوں جتنا آپ لوگ مجھے سمجھتے ہیں۔ میں ہر لحاظ سے تھرڈ کلاس ہوں۔ مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں آپ دونوں کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں، آپ کے سکون کو تباہ کروں۔ میں یہ سب آنٹی سے کہنا چاہتی تھی، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ، اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ مجھے پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں، اور میں انہیں یہ نہیں بتا سکتی کہ میں کتنی عام گری ہوئی لڑکی ہوں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ میں سب کچھ آپ کو بتا دوں، آپ آنٹی کو خود ہی میرے بارے میں بتا دیجئے گا۔ وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ معیز نے اسے اپنے ہونٹوں پہ ہونٹ بیچتے ہوئے دیکھا، یوں جیسے وہ کچھ بتانے کے لیے ہمت جمع کر رہی ہے۔ پھر اس نے سر جھکا لیا۔ 4 سال پہلے مجھے اپنے تایا کے بیٹے سے محبت ہو گئی تھی۔ تب ہم ان کی فیملی کے ساتھ نہیں ملتے تھے۔ میں کسی کو بھی اپنے گھر آنے نہیں دیتی تھی۔ وہ ایک بار میرے آفس آیا۔ اس نے مجھ سے کہا وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ وہ چاہتا تھا میں اپنے خاندان کو ان کے خاندان سے ملنے سے نہ روکوں، ان کے خاندان پر پابندیاں نہ لگاؤں۔ شروع میں مجھے اس کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔
وہ اب بات کرتے ہوئے اپنی ہتھیلیاں دیکھ رہی تھی، مگر وہ بار بار آتا رہا، بار بار مجھ سے کہتا رہا کہ اسے مجھ سے محبت ہے، وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کی باتوں پر یقین ہونے لگا۔ پھر تایا کی فیملی سے ہمارے تعلقات بحال ہونے لگے، وہ لوگ ہمارے گھر آنے جانے لگے۔ پھر ایک دن حاذف نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ میرا رشتہ مانگنے کے لیے ہمارے گھر آئیں گے۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ہمارے گھر بھجوایا، لیکن انہوں نے میرا نہیں، فاریہ کا رشتہ مانگا۔ انہوں نے کہا یہ سب حاذف کی خواہش پر ہو رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ میں نے حاذف سے پوچھا تو اس نے مجھ سے کہا کہ وہ کبھی بھی نہ تو مجھ سے محبت کرتا تھا، نہ ہی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ اور فاریہ ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر ان کی شادی تب تک نہیں ہو سکتی تھی جب تک میں امی کو تایا کی فیملی سے تعلقات بحال نہ کرنے دیتی۔ انہوں نے تعلقات بحال کروانے کے لیے یہ طریقہ سوچا۔ میں کچھ نہیں کہہ سکی، میرے پاس کہنے کے لیے کچھ رہ ہی نہیں گیا تھا۔ حاذف نے مجھ سے معذرت کر لی، مگر فاریہ نے نہیں کی۔ اس کا خیال تھا اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ ٹھیک تھی، اس نے بالکل صحیح کیا تھا، غلطی تو مجھ سے ہوئی تھی۔ امی نے حاذف کا رشتہ منظور کر لیا، دونوں کی شادی ہو گئی۔ مجھے اپنا وجود بالکل بیکار لگنے لگا۔ میں ایک ایسی چیز بن گئی تھی جس سے کوئی بھی محبت کرتا تھا، نہ ہی پسند کرتا تھا۔ سب کو اعتراض ہونے لگا تھا میری ہر بات پر، ہر کام پر۔ فاریہ کی شادی پر احمر بھی آیا تھا، اس نے بھی وہاں شادی کر لی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب اس جاب کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے میں یہ جاب چھوڑ دوں اور گھر بیٹھ جاؤں۔ اسے میرے کردار پر دوسروں کی طرح اعتراضات تھے۔ میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس نے میرے ساتھ سارے تعلقات ختم کر دیے۔ جب تک میرے گھر والوں کو میری ضرورت تھی وہ مجھے استعمال کرتے رہے، جب انہیں میری ضرورت نہیں رہی تو انہوں نے مجھے ایک استعمال شدہ چیز کی طرح پھینک دیا۔ پہلے میں گھر کو سپورٹ کرتی تھی کیونکہ احمر امریکہ میں سیٹل نہیں ہو رہا تھا، پھر اس نے باہر سے لمبی چوڑی رقم کا ڈرافٹ بھیجنا شروع کر دیے، تب کسی کو میرے چند ہزار کی ضرورت نہیں رہی، تو گھر میں میرا عمل دخل بھی ختم کر دیا گیا۔ ان دنوں میں نے ڈرنک کرنا شروع کر دی۔ وہ بات کرتے کرتے ایک بار پھر رکی، معیز کا چہرہ اب بھی بے تاثر تھا۔ ڈرنک کے بعد کوکین، پھر ہیروئن۔ گھر والوں کو شروع میں پتہ نہیں چلا، جب پتہ چلا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں وہ سب کچھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، ہاں گھر چھوڑنے پر تیار تھی۔ ایسا کرتی تو شاید گھر والوں کی بہت بدنامی ہوتی، اس لیے انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیا۔ پھر انہی دنوں آنٹی والا حادثہ ہوا، آپ لوگوں کے ساتھ واقفیت بڑھی۔ میں نے آنٹی سے شروع میں بچنے کی بہت کوشش کی، میں نہیں چاہتی تھی وہ میرے بارے میں کچھ جانیں، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مجھے نہیں پتا کس طرح میں نے ان کے پاس جانے لگی۔ شاید مجھے کوئی سہارا چاہیے تھا، محبت کے چند الفاظ چاہیے تھے۔ وہ آپ کے بارے میں بات کرتی رہتی، آپ نے بچپن کس طرح گزارا، کتنی تنگی برداشت کی، رشتہ داروں کے ہاتھوں کتنی ذلت اٹھائی۔ مجھے آپ سے انس ہونے لگا، مجھے آپ کی زندگی اپنے جیسی لگتی تھی۔ پھر میں لاشعوری طور پہ آپ کے پاس آنے لگی، آپ سے باتیں کرنے لگی، اور تب میرا دل چاہا میں زندگی سے محبت کروں، میں وہ سب کچھ چھوڑ دوں جس کی میں عادی ہو چکی تھی، اور میں نے یہی کیا۔ میں نے ایک سینٹر جوائن کیا اور ڈرگز کو چھوڑ دیا۔ گھر والے آج بھی یہی سمجھتے ہیں میں ڈرگز استعمال کرتی ہوں، لیکن میں نہیں کرتی۔ میں نے آپ کو پہلے کبھی یہ سب نہیں بتایا، مجھے خوف تھا دوسروں کی طرح آپ بھی مجھ سے نفرت کریں گے۔ رابعہ آنٹی مجھے اپنے گھر نہیں آنے دیں گی، میں ایک بار پھر پہلے کی طرح اکیلی رہ جاؤں گی۔ میں ماضی کو دفن کر دینا چاہتی تھی، مگر ماضی دفن ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے زندگی میں ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، کیا آپ کے مقدر میں میری جیسی کرپٹ لڑکی ہونی چاہیے؟ میں نے آپ کے پروپوزل دیے جانے کے بعد یہی سوچا تھا۔ پہلے میرا دل چاہا تھا میں آپ کو کچھ نہ بتاؤں، سب کچھ چھپا ہی رہنے دوں، مگر یہ سب بہت مشکل ہے۔ مجھے رابعہ آنٹی اور آپ سے خوف آنے لگا ہے۔ میں آپ دونوں کو پچھلے 6 ماہ سے بلف کر رہی ہوں۔ آپ دونوں مجھے بہت پاکیزہ، نیک، ایثار پسند سمجھتے ہیں، حالانکہ میں تو ایسی ہوں ہی نہیں۔ میری حقیقت کبھی نہ کبھی تو آپ لوگوں کے سامنے کھل ہی جاتی، پھر آپ لوگ مجھ سے نفرت کرتے۔ میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، آپ کسی اچھی لڑکی سے شادی کریں یا پھر معصومہ سے شادی کر لیں، وہ ہر لحاظ سے آپ کے قابل ہے، ہر لحاظ سے مجھ سے بہتر ہے، میرے جیسی عیب نہیں ہے اس میں، آپ اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاریں گے۔ وہ رابعہ آنٹی کو بھی بہت پسند ہے، وہ معصومہ جیسی بہو ہی چاہتی ہیں۔
وہ خاموش ہو گئی۔ ایک کہانی سنیں گی آپ؟ جو جملہ اس کی تمام گفتگو کے بعد اس کے سماعتوں سے ٹکرایا تھا اس نے اسے حیران کر دیا تھا۔ وہ سر اٹھا کر معیز کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ آج سے 26 سال پہلے ایک بچے نے اپنی دنیا کو ختم ہوتے اور ایک نئی دنیا کو ابھرتے دیکھا۔ ختم ہونے والی دنیا محبتوں، آسائشوں، رنگینیوں کی دنیا تھی، اور نئی دنیا ذلتوں، آزمائشوں اور ٹھوکروں کی دنیا تھی۔ اس دنیا میں اس نے پچھلے دنیا کے کرداروں کو نئے چہروں کے ساتھ دیکھا۔ اصل چہروں کے ساتھ وہ چہرہ بہت ہولناک تھے۔ وہ آنکھوں میں ابھرتی نمی کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ وہ اسے کیا سنا رہا تھا؟ اس نے ہر رشتے کو بہت معمولی، بہت بے معنی پایا۔ انسانوں پر سے اس کا اعتبار اٹھ گیا۔ لمبے عرصے تک وہ لوگوں سے خوف کھاتا رہا۔ پھر اس نے ایک بار پھر اپنی دنیا نئے سرے سے بنانے کا فیصلہ کیا۔ اسے ایک بار پھر پرانی دنیا میں اصل کردار نقلی چہروں کے ساتھ چاہیے تھے۔ 26 سال تک اس نے ایک لمبی جدوجہد کی۔ اس جدوجہد میں اس نے بہت کچھ گنوایا، اپنی منگیتر، اپنا بچپن، ماں کی توجہ اور وقت، اپنی تعلیم، اپنی جوانی، اور یہ سب گنوانے کے بعد وہ پرانی دنیا کو دوبارہ سے تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ تب وہ 34 سال کا ہو چکا تھا۔ تب اسے محبت کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ اس محبت کی نہیں جسے وہ روپے سے خرید سکتا تھا، بلکہ اس محبت کی جو اس کے وجود کی ساری کمیوں کو پورا کر دے۔ پھر اسے ایک لڑکی ملی۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ وہ اسے دیکھنے کے بجائے پارک میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا جیسے اس کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ وہ اسے ہر اعتبار سے اپنی جیسی لگی۔ اس لڑکی میں بہت سی خامیاں تھیں، بالکل اس طرح کی، مگر اسے تو اس کے وجود سے نہیں، اس کے دل سے محبت تھی، جس نے ایک بار بھی اس لڑکی کو اس کی ماں کے بچانے پر مجبور کیا تھا۔ کوئی چیز عائشہ کے گال بھگونے لگی۔ وہ اب بھی بول رہا تھا۔ بہت عرصے دونوں نے اکٹھے گزارا۔ پھر اس نے اس لڑکی کو پروپوز کر دیا۔ تب ایک دن وہ لڑکی اپنے پورے ماضی کو اٹھا کر اس کے سامنے پہنچ گئی۔ اسے بتانے لگی کہ اس نے زندگی میں کیا 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 ہے۔ وہ صاف گو اور ایماندار بننا چاہتی تھی، اس کو دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں صاف گو بننا چاہتی ہوں، نہ ایماندار۔ میں تو صرف، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر معیز نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں صرف حاذف کے بارے میں نہیں جانتا تھا، باقی سب کچھ جانتا تھا، یہ بھی کہ تم ڈرنک کرتی ہو اور یہ بھی کہ تم ڈرگز لیتی ہو۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ معیز، آپ سے تم پر آ چکا تھا۔ میں نے تمہیں پروپوز کرنے سے پہلے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ کروایا تھا۔ جہاں تم کام کرتی ہو وہاں تمہاری ریپوٹیشن کیا ہے، تمہاری کمپنی کیسی ہے، پھر وہ ریہیبلیٹیشن سینٹر جہاں تم اپنے علاج کے لیے جاتی رہیں، وہاں سے بھی میں تمہارا سارا ریکارڈ دیکھ چکا ہوں۔ جس عمر میں شادی کر رہا ہوں، اس عمر میں کوئی بھی مرد آنکھیں بند کر کے صرف محبت کے لیے شادی نہیں کرتا۔ میں نے بھی تمہارے بارے میں پوری چھان بین کی تھی۔ یہ مانتا ہوں مجھے شوق لگا تھا یہ جان کر کہ تم ڈرگز استعمال کرتی رہی ہو۔ بے شک یہ بہت زیادہ مقدار میں نہیں تھا، مگر پھر بھی کسی ڈرگ ایڈکٹ سے شادی کرنے کا فیصلہ کافی مشکل تھا۔ میں نے اس پر کافی سوچا۔ تمہارے حق میں سب سے بڑا پوائنٹ یہ جاتا تھا کہ تم ڈرگز سے نجات حاصل کر چکی تھیں، اب نارمل تھیں، اس لیے مجھے فیصلہ کرنے میں کچھ مشکل تو ہوئی، لیکن بہرحال میں نے تمہارے حق میں ہی فیصلہ کیا۔ جہاں تک حاذف کا تعلق ہے تو میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تم ماضی میں کسے پسند کرتی تھیں یا کس سے محبت کرتی تھیں۔ مجھے اگر دلچسپی ہے تو صرف اس بات سے ہے کہ تم اس وقت اس سے محبت کرتی ہو۔ تم اس وقت کس سے محبت کرتی ہو؟ عائشہ، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم بہت جذباتی ہو اور اس جذباتیات نے تمہیں بہت کمزور بنا دیا ہے۔ تم زندگی میں ہمیشہ سوچے سمجھے بغیر فیصلہ کرتی رہی ہو، ہمیشہ اپنی ماضی کو سر پر اٹھائے پھرتی رہی ہو۔ ہم میں سے کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور انہیں دوبارہ نہیں دہراتے، کچھ غلطیوں سے کچھ بھی نہیں سیکھتے اور وہی غلطیاں دوبارہ کرتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ساری عمر اپنی غلطیوں کو پچھتاووں کی صورت میں اپنے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور پھر وہ اپنی زندگی کو ہی ایک پچھتاوا بنا دیتے ہیں۔ تم بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہو۔ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں بولتا جا رہا تھا۔ حاذف اور فارحہ نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ اسے بھلا چکے ہیں، اس کا ثبوت بھی ان کی اچھی زندگی ہے۔ تم نے کچھ نہیں بھلایا بلکہ اپنے آپ سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ کیوں؟ حاذف ہی زندگی میں سب کچھ نہیں تھا۔
اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا. تم نے خود کو سب سے کاٹ لیا. سگریٹ نوشی شروع کر دی، پھر ڈرنک، پھر ڈرگس کیا. ان چیزوں نے تمہاری مدد کی؟ یہ چیزیں کبھی کوئی حل نہیں کرتی، کیونکہ وہ تو خود ایک مسئلہ ہوتی ہیں. تم نے اچھا کیا خود ان سے جان چھڑا لی. یہ تمہارے لیے اس لیے آسان ثابت ہوا کیونکہ تم ابھی انہیں بہت کم مقدار میں استعمال کرتی تھیں. اگر زیادہ مقدار میں کرتی تو جتنی کم قوت ارادی تمہاری ہے، تم کبھی بھی ان چیزوں سے نجات حاصل نہ کر سکتی تھیں. تم نے زندگی میں دوسروں سے اتنا انتقام نہیں لیا جتنا اپنے آپ سے لیا ہے. تم خود کو دوسروں سے کاٹ کر انہیں سزا دینا چاہتی ہو. تمہارا خیال ہے اس طرح انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا، یا کم از کم انہیں تکلیف تو ضرور ہوگی. عائشہ، حقیقی زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ صرف خود کو اکیلا کر لیتے ہیں. انتقام لینے میں دوسروں کو کچھ تکلیف ضرور ہوتی ہوگی. انتقام لینے والوں کی تو پوری زندگی، پوری ذات، پوری شخصیت مسخ ہو جاتی ہے. اس کے گال ایک بار پھر بھیگنے لگے تھے. وہ دھندلی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی. میں روز شام کو یہاں جاگنگ کرنے آتا تھا، اور میں نے بہت دفعہ تمہیں شام گئے تک یہاں بیٹھے دیکھا. بعض دفعہ تم اسموکنگ کر رہی ہوتی تھی، تب میری تم سے کوئی زیادہ سلام دعا نہیں تھی، اس لیے میں کبھی تمہارے پاس نہیں آیا. لیکن میں حیران ضرور ہوتا تھا کہ تم پارک میں آ کر شام تک کیوں بیٹھی رہتی ہو، آفس سے سیدھی گھر کیوں نہیں جاتی. پھر آہستہ آہستہ مجھے اندازہ ہوا کہ تم دراصل گھر جانا ہی نہیں چاہتی تھیں، تم اپنے ماحول سے فرار چاہتی تھیں. کئی سال پہلے میں بھی اسی طرح گھر سے بھاگتا تھا، گھر سے باہر بے مقصد وقت گزارتا تھا، گھر جانا ہی نہیں چاہتا تھا. میرا مسئلہ اور تھا. امی کے علاوہ میرا کوئی نہیں تھا، اور جو تھے ان سے مجھے انس نہیں تھا، نہ انہیں میری ضرورت تھی. اس کے لہجے میں اب عجیب سی افسردگی تھی. وہ دم بخود اس کی باتیں سنتی جا رہی تھی. مگر تمہاری تو ساری فیملی تھی، پھر تم ان کے پاس کیوں نہیں جانا چاہتی تھیں؟ تم ایک بار دعوت پر ہمارے گھر آئیں تو اپنے گھر والوں کے پاس بیٹھنے کے بجائے اکیلی ایک طرف بیٹھی رہیں. میں نہ چاہتے ہوئے بھی تم میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا. میں تمہاری ذات کی گرہوں کو کھولنا چاہتا تھا، میں تمہارے اسرار کو بوجھنا چاہتا تھا. پھر آہستہ آہستہ تمہارے بارے میں بہت کچھ میرے علم میں آتا گیا. تم جب بھی امی کے پاس آتی تھیں اپنے ابو کی باتیں کرتی تھیں. یاد ہے تم نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، آپ بالکل میرے پاپا جیسے ہیں. تم ہر مرد کے وجود میں اپنے پاپا کو تلاش کرتی رہتی ہو. تمہیں یہ حقیقت تسلیم کر لینی چاہیے کہ وہ بہت سال پہلے مر چکے ہیں، اور کوئی دوسرا شخص کبھی بھی ان کی جگہ نہیں لے سکتا. میں چاہتا ہوں، یہ مشکل ہے مگر یہ بہت ضروری ہے. میرے ڈیڈی بھی بچپن میں مر گئے تھے. بہت دیر تک مجھے بھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ ہوا کیا ہے. بہت دیر تک ان کے بغیر مجھے چلنا نہیں آیا. پھر میں نے حقیقت تسلیم کر لی. ان کے بغیر زندگی گزارنا سیکھا. عائشہ، تم یہ کبھی نہیں کر سکی ہے نا؟ وہ بہت دھیمے، بہت نرم لہجے میں اس سے کہہ رہا تھا. وہ بے آواز روتی رہی. لیکن ان خامیوں کے سوائے تم میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں. تم بہت اثار پسند ہو، کرپٹ نہیں ہو. حیران کن بات یہ ہے کہ تم ایک بہت کامیاب سیلز آفیسر ہو. تمہارے آفس میں تمہاری ریپوٹیشن بہت اچھی ہے. اگر تم باہر کی دنیا میں ایک کامیاب انسان کے طور پر زندگی گزار سکتی ہو تو نجی زندگی میں بھی ایسا ممکن ہے. ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے. تم سب کچھ ٹھیک کر سکتی ہو. میں تمہاری امی سے بات کروں گا، احمد سے بھی بات کروں گا. تم نے ایسی کوئی غلطی نہیں کی ہے جسے معاف نہ کیا جا سکے. ایک دفعہ پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ نئی زندگی شروع کر سکتی ہو. میں اس سلسلے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں. تمہاری امی اور گھر والوں کو تم سے محبت بھی ہے اور تمہاری ضرورت بھی. تم یہ سمجھنا چھوڑ دو کہ انہوں نے تمہیں استعمال کر کے پھینک دیا ہے. تم کوئی چیز نہیں ہو، انسان ہو. انسانوں کو چھوڑا نہیں جاتا. پارک میں تاریکی پھیل چکی تھی. دور کہیں کچھ لائٹس جل رہی تھیں، مگر ان کی روشنی ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی. اسے معیز کا چہرہ اب نظر نہیں آ رہا تھا، صرف آواز سنائی دے رہی تھی. بعض دفعہ چہرے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف آوازوں کی ضرورت ہوتی ہے. کسی ایسی آواز کی جس میں آپ کے لیے ہمدردی ہو، جو آپ کے وجود کے تمام ناسوروں کو نشتر کی طرح کاٹ پھینکیں اور پھر بہت نرمی سے ہر گھاؤ کو سی دے. اس وقت اس کی سماعتوں میں ایک ایسی ہی آواز آ رہی تھی. وہ اسے سمجھا رہا تھا، زندگی گزارنے کا ہنر سکھا رہا تھا، اس کا محاسبہ کر رہا تھا، اس کے عیب دکھا رہا تھا. اسے کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا. بہت عرصے کے بعد وہ کسی کے سامنے اس طرح آنسو بہا رہی تھی. اسے اپنے آنسوؤں پر شرمندگی نہیں تھی.
وہ اس شخص کے سامنے بہہ رہے تھے جو اس کے اندر کو اس سے بھی بہتر جانتا تھا۔ وہ اس سے دوسرے لوگوں کی طرح کچھ بھی چھپا نہیں سکی تھی، حتیٰ کہ آنسو بھی۔ آؤ اب چلتے ہیں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ ہتھیلی کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ ہاں، اور امی کو اپنے بارے میں یہ بتانے کی حماقت مت کرنا۔ بہت سی چیزیں ان کے لیے کبھی بھی قابل قبول نہیں ہوں گی۔ وہ اس کے آگے چلتا ہوا کہتا جا رہا تھا۔ وہ آگے پیچھے چلتے ہوئے واکنگ ٹریک پر آ گئے تھے۔ الیکٹرک پولز پر لگی ہوئی روشنیاں رستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو بھی روشن کر رہی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر اپنے آگے چلتے ہوئے اس دراز قد، معمولی شکل کے غیر معمولی انسان کو دیکھا جو اسے ہمیشہ ہی بہت بہتر، بہت بلند تر لگا تھا۔ وہ آج اس کی قد کچھ اور بھی بڑھ گیا تھا۔